بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد عمرا وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من أضرب ووجوبا في 4 مواضع. عزیز طلباء، آج کا سبق آپ کے سامنے حاضر ہے. کل ہم نے منصوبات کی بحث شروع کی اور آپ نے اجمالاً پڑھا منصوبات 12، اور ان 12 منصوبات کو انہوں نے ترتیب سے بیان کیا: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ. اس طرح بھی ترتیب انہوں نے شمار کرائے. اس کے بعد ہر ایک کی تفصیل شروع کی تو اسی ترتیب سے وہ تفصیل بھی یہاں پر شروع فرمائی. تو پہلے انہوں نے مفعول مطلق کی تفصیل بیان کی اور اس کے بعد آج کے سبق میں وہ مفعول بہ کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے مفعول بہ کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مفعول بہ اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے آپ نے کہا ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا. مثال کے اندر ایک تو آپ نے یہ معنی سمجھا کہ مار واقع ہوئی، مار پڑی، ایک یہ معنی سمجھ میں آیا. دوسرا یہ کہ کسی نے مارا، ایک مارنے والا بھی ہے یعنی زید. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ وہ مار کس پر پڑی، یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم ہو رہا ہے. یہ مار کس پر پڑی ہے؟ عمرو پر. تو جس پر مار پڑے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو فعل یہاں پر ہے ضرب، فاعل ہے کرنے والا، ضرب کرنے والا ہے زید، اور پڑھ رہی ہے کس پر؟ عمرو پر. لہذا عمر اس مثال میں کیا ہوگا؟ مفعول بہ ہوگا. تو کہتے ہیں مفعول بہ وہو اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل. مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا. وقد يتقدم على الفاعل. اس کے بعد ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہاں سے اب چند ضوابط ہی کو بیان کریں گے. پہلا ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مفعول بہ فاعل پر مقدم ہوتا ہے، چونکہ فعل جو ہے یہ عامل قوی ہے. فعل جو ہے کیا ہے؟ عامل قوی ہے. اور جو چیز عامل قوی ہوتی ہے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا معمول ترتیب میں برابر ہو یا آگے پیچھے ہو جائے، وہ ہر طرح عمل کر لیتا ہے. لہذا اگر پہلے فاعل پھر مفعول رہے تب بھی فعل عمل کرتا رہے گا، اگر پہلے مفعول آ جائے بعد میں فاعل کو ذکر کیا جائے تب بھی فعل چونکہ عامل قوی ہے اس لیے وہ عمل کرتا رہے گا. تو کبھی فاعل پر مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے، جیسے ضرب عمرا زید. ایک ضابطہ یہ ہو گیا. دوسرا ضابطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی قرینہ پائے جانے کی بنیاد پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، جوازن مفعول بہ کے فعل کو حذف کر دیا جائے گا جوازن. جیسے کسی نے کہا من اضربو، میں کس کو ماروں؟ آپ نے جواب میں کہہ دیا زیدن، زید کو مارو. تو زیدن یہاں پر مفعول بہ ہے اور اس کا فعل یہاں پر محذوف ہے. اب رہا مسئلہ قرینے کا کہ یہاں قرینہ کیا ہے جس کی بنیاد پر یہاں فعل کو حذف کیا گیا ہے. تو قرینہ ہے یہاں پر سوال. ٹھیک ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو الفاظ سوال میں ذکر کیے جاتے ہیں جواب میں بھی ان الفاظ کو، اس فعل کو ذکر کیا جائے گا. تو یہاں پر ذکر ہوا ہے ضرب کا، سوال میں ضرب کا مطالبہ ہے، تو لہذا جواب میں بھی مانا جائے گا کہ یہاں ضرب ہونا چاہیے تھا، یعنی فعل ہونا چاہیے تھا. کبھی اس کے فعل کو قرینے کے بنیاد پر حذف کر دیا جاتا ہے جوازن. جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں کہنا جو کہے من اضربو. ووجوبا فی 4 مواضع، اور 4 مقامات پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب. ایک جگہ ہے جہاں جائز ہے اور 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا. اب وہ 4 مقامات کون کون سے ہیں اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ ان 4 مقامات میں پہلا مقام سماعی ہے، یعنی
مفعول بہی کے فعل کو حذف کرنے کا تعلق سما سے ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ اہل عرب سے ایسا ہی سنا ہے کہ وہ جب بھی یہاں پر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں بغیر فعل کے مفعول بہی کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہاں پر مفعول بہی کو بغیر فعل کے ذکر کریں گے اور اس کے فعل کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو پہلی جگہ جو وجوبی طور پر حذف کرنا ہے وہ ہے کیا؟ سمائی۔ جیسے امرأن و نفسہ، امرأن و نفسہ، یہ اصل میں اترک امرأن و نفسہ، یعنی چھوڑو، جانے دو، اور اس کو اس کے حال پر چھوڑو، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا فعل تھا اترک، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ حذف کیا ہے؟ وجوبی ہے، سمائی ہے۔ ایسی ہی ایک مثال آتی ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ۔ اب یہ مثال یہاں پر ہے خیرن لکم، یہی خیرن مفعول بہی ہے، اس کا عامل یعنی اس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیا یہ انتہو یا معاشر النصارى عن قولکم ان اللہ ثالث ثلاثہ واقصدوا خیرا لکم، اور اس کا قصد کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب جو یہاں پر قصد فعل تھا اس کو یہاں کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اہلن و سہلن، یہ دونوں مفعول بہی ہیں، ان کا فعل حذف کر دیا گیا ہے۔ اے اہلن اتیتا مکانن اہلن، ٹھیک ہے، یعنی تم ایسی جگہ آئے ہو، یہ مہمان کے لیے بولا جاتا ہے، اہل عرب مہمان کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ ایسی جگہ آئے ہیں جہاں آپ کے لیے لوگ اجنبی نہیں بلکہ آپ کے اہل ہیں، جان پہچان والے ہیں، آپ کی خاطر تواضع کرنے والے ہیں۔ اور آگے ہے وسہلن، سہلن وطیتا مکانن سہلن، یہ ہے وطیتا فعل اس کا محذوف ہے، یعنی آپ نے جو راستہ طے کیا ہے وہ بھی نرم ہے، آسان ہے، آپ اچھی جگہ پر آئے ہیں۔ تو یہ اہلن و سہلن یہ دونوں کے دونوں مفعول ہیں جن کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ والبواقی قیاسیۃ، اب باقی جو تین جگہ رہیں وہ کیا ہے؟ قیاسی ہیں، یعنی ان کے فعل کو حذف کرنے کا کوئی قاعدہ قانون ہے اور اسی کی روشنی میں فعل کو کیا کیا جائے گا؟ حذف کیا جائے گا۔ ان تین میں پہلی جگہ تحذیر، تحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، اس میں دو چیزیں آئیں گی، ایک ہوگا محذر جس کو ڈرایا جائے گا، اور دوسری چیز ہوگی محذر منہ جس سے ڈرایا جائے گا۔ جیسے ایاک والاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، تو یہاں پر ایک ہے محذر ایاک، اپنے آپ کو اسی سے کہا جا رہا ہے بچو، اور دوسرا ہے اسد، شیر سے، تو ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ شیر سے۔ تو ایاک محذر ہے اور الاسد یہ کیا ہے؟ محذر منہ ہے۔ تحذیر کی تعریف کرتے ہیں، التحذیر وهو معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ، تحذیر یہ اتقی کی تقدیر کا محمول ہے، یعنی فعل وہاں پر کیا رہے گا؟ اتقی محذوف رہے گا۔ اتقی کو مقدر مان کر اس کے معمول کو تحذیر کہتے ہیں۔ کیسے؟ تحذیرا مما بعدہ، اس چیز سے ڈرانے کے لیے جو اس کے بعد ہو، یعنی جو چیز محذر کے بعد ہو۔ جیسے ایاک والاسد، تو یہی ایاک ہے، یہ اصل میں تھا اتقی ایاک، تو اب اتقی کو حذف کر دیا گیا اور ایاک کو ذکر کر دیا گیا، تو یہ اتقی کی تقدیر کا معمول ہو گیا۔ اور یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو ذکر کیا جائے اس کے بعد والے سے ڈرانے کے لیے، تو ایاک کو ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ والاسد، اس کے بعد والے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں ڈرایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں تحذیر یہ اتقی تقدیر کا معمول ہوگا اس چیز سے ڈرانے کے لیے جو اس کے بعد ذکر کی جا رہی ہے۔ جیسے ایاک والاسد، اصلہ اتقیکا والاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ وذکر المحذر منہ مکررا، کبھی کبھی محذر منہ کو ڈبل ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھی مثال کے طور پر جنگل میں ٹہلنے گئے یا کہیں ٹہل رہے ہیں اور اچانک ہمارے اور آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو فوراً زبان سے نکلے گا سانپ سانپ سانپ، ایک نہیں 3-4 بار آپ کہہ دیں گے، تو محذر منہ سانپ ہی نہ ہے، اسی سے آپ ڈرا رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے وہاں پر ارے بچاؤ اپنے آپ کو، سانپ ہے تمہارے سامنے، بلکہ فوراً سب چیز چھوڑ کر، عامل عمیل فعل سب چھوڑ کر فوراً کہیں گے اے سانپ سانپ،
تو یہ مقرر ہو رہا ہے کیا؟ محذر منہ. تو کبھی محذر منہ کو مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، یعنی سامنے والی چیز سے. اب رہا یہ مسئلہ کہ فعل حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وقت جگہ کی تنگی ہے، یہاں پر فعل ذکر کیا جائے اور اس کا عامل ذکر کیا جائے معمول کا، تو اتنی دیر میں تو خطرہ بڑھ سکتا ہے. تو فوراً خطرے سے بچانے کے لیے ساری چیزوں کو حذف کر کے صرف محذر منہ اور محذر کو ذکر کر دیا جاتا ہے، یا صرف محذر منہ کو دوبارہ مقرر ذکر کر دیا جاتا ہے، تاکہ جلد سے جلد اس چیز سے، خطرے کی چیز سے آگاہ کیا جا سکے. اور محذر منہ کو بھی ڈبل ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے الطریق، الطریق، اپنے آپ کو راستے سے محفوظ رکھو. الثالث، تیسرا مقام. تو وجوبی طور پر 4 جگہ فعل کو حذف کیا جائے گا. پہلا سماعی تھا، دوسرا تحذیر، تیسرا بیان. فرماتے ہیں ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. تیسرا ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، یعنی جس کے عامل کو تفسیر کی شرط کی بنیاد پر حذف کر دیا گیا ہو. یہ اس کا نام ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ وہ اسم ہے کہ جس کے بعد کوئی فعل ہو یا شبہ فعل ہو. ایسا اسم جس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اپنے سے پہلے والے اسم میں عمل نہ کر رہا ہو بلکہ بعد میں آنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہو. لیکن وہ عمل اس طور پر ہو کہ اگر اس فعل کو اس اسم سے پہلے ذکر کر دیا جائے تو وہ اس اسم میں بھی عمل کرے گا اور اس کو بھی معمول بنا لے گا. غور کر لینا. ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وہ اسم ہے جس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، جس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو بلکہ اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہو. لیکن یہ عمل اس طرح ہو کہ اگر اس فعل یا شبہ فعل کو اس اسم سے پہلے لے آئیں جس کے بعد یہ ذکر ہو رہے ہیں تو یہ اس اسم میں عمل کرنے لگیں گے جہاں پہ یہ ابھی ضمیر کو عمل کر رہے ہیں. تو یہ ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. مثال سے سمجھو گے، جیسے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ. زیدن یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے. اس کے بعد ہے فعل، کیا؟ ضربتہ. ضربتہ عمل کر رہا ہے کس میں؟ زیدن کی ضمیر میں، میں نے زید کو مارا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں ضربتہ عمل کر رہا ہے ضمیر میں، لیکن اگر ضربتہ کو یہاں سے اٹھا کر زیدن سے پہلے لگا دیا جائے اور رکھا جائے ضربتہ زیدن، تو کیا یہی ضربتہ زید میں عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، بالکل کرے گا. تو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو. یہی پڑھا نا آپ نے کہ ایسا اسم ہے ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. تو دیکھ لو یہاں زیدن ضربتہ، ضربتہ عمل کر رہا ہے کس میں؟ ضمیر میں. لیکن اگر اسی ضربتہ کو اٹھا کر زید سے پہلے رکھ دیا جائے تو یہی ضربتہ زید کو بھی نصب دینے لگے گا کہ نہیں نصب دینے لگے گا؟ بالکل دینے لگے گا. تو فرماتے ہیں ترجمہ ملاؤ، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ بَعْدَهُ فِعْلٌ أَوْ شِبْهُهُ. یہ ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو. يَشْتَغِلُ ذَلِكَ الْفِعْلُ عَنْ ذَلِكَ الْاسْمِ، اور وہ فعل اس اسم سے بے نیاز ہو، کنارہ کش ہو، بے ضمیر ہی، اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. بحیث اس طور پر لو سلط علیہ ہوا کہ اگر اس فعل کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے یعنی اس سے پہلے لیا جائے، او مناسبہ ہو یا فعل کے مناسب کو یعنی شبہ فعل کو، لنصبہ، تو وہی فعل یا شبہ فعل اس اسم کو کیا کرے گا؟ نصب دے دے گا. جیسے زیدن ضربتہ فإن زیدن منصوب بفعل محذوف مضمر، تو زید یہاں پر منصوب ہے ایک فعل محذوف مضمر سے، وہو ضربتہ، اور وہ فعل کیا ہے؟ ضربتہ ہے. یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، جس کی تفسیر اس کے بعد والا فعل وہو ضربتہ، اس کے بعد والا فعل یعنی ضربتہ تفسیر کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ زیدن ضربتہ، تو زیدن سے پہلے ضربتہ ہونا چاہیے تھا، وہ حذف کر دیا ہے، لیکن اس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ بعد والا ضربتہ. وہو ضربتہ، تو وہ فعل محذوف مضمر ضربتہ ہے جس کی تفسیر بعد میں ذکر کیا جانے والا ضربتہ کر رہا ہے. ولہذا الباب فروع کثیرہ، اور اس باب میں بہت سے
فروعیں نکلیں گی. ابھی ان فروع پر آپ نہ جائیں، بس اتنا اس کو یاد کر لیں. الرابع، چلو چوتھا بھی پڑھ لو. منادا وَهُوَ اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو یا عبد اللہ، اے ادعو عبد اللہ، وحرف النداء قائم مقام ادعو، وحروف النداء خمسة یا وآیا وحیا وآ وحمزہ والحمزة المفتوحة، وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو یوسف اعرض عن هذا. چوتھا مقام جہاں فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا وہ ہے منادا. آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا زید یا خالد، تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جو خالد یا زید ہیں یہ مفعول بہ اور ان کا فعل یہ کیا ہے؟ محذوف ہے. اصل ہونا چاہیے تھا ادعو اطلب. ٹھیک ہے، تو فعل کی تقدیر ہے لیکن فعل یہاں پر کیا رہے گا؟ وجوبی طور پر محذوف رہے گا. کہتے ہیں منادا وہ اسم ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے بلایا جائے لفظاً، یعنی لفظوں میں حرف ندا ذکر کیا جائے. جیسے یا عبداللہ، اصل نکلے گی ادعو عبداللہ، تو اب ادعو کا مفعول بہ ہے کیا؟ عبداللہ. وحرف النداء قائم مقام ادعو، حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے. تو جب حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہے تو ادعو کو حذف کر دیا گیا اور وہی حرف ندا کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. وہ حروف النداء خمسۃ، حروف ندا 5 ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ. کہتے ہیں کہ لیکن کبھی کبھی حرف ندا کو لفظاً حذف کر دیا جاتا ہے، مانن باقی رہتا ہے، یعنی لفظوں میں تو ذکر نہیں کیا جائے گا. جیسے قرآن پہ ہے سورہ یوسف میں یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو. یہ اصل ہے یا یوسف، اے یوسف، ندا کی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ سے اے یوسف، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. تو یہ اصل تھا یا یوسف. تو لفظوں میں حرف ندا مذکور نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے حرف ندا یہاں بھی کیا ہے؟ مذکور ہے. یہ وقد یحذف حرف النداء لفظا، اور کبھی حرف ندا کو لفظا حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا. یہ آج کا سبق ہے. آج کا سبق کو آپ محفوظ کر لیں، یاد کر لیں اور ملا لیں.